بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، امید نہ چھوڑو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ناظرین، ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیے کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اسے مکس کر کے سر پر لگا کر سر کو دھو لیں۔ سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ معدے میں زخم ہو یا معدے کی سوجن ہو، ہر لقمے کو 32 دفعہ چباؤ اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد پانی پیو۔ معدے کے زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگا لیں۔ عورتوں کو محسوس ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ ناظرین، اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیا کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بنا دیتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔
پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمہ اور دیگر بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال بدنما داغ، چہرے کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ جب نماز مکمل کر لیں، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، اس سے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا اور چہرے پر کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ چھہارے کھا لینے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گھر کو برباد کر دینے والے روزمرہ کے کام۔ رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت، رات کو گھر میں جھگڑا کرنے کی عادت، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا، کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا۔ ناظرین، ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے انسان کو مچھر نہیں کاٹتا۔ ناظرین، مہمانوں کو کبھی اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ، ورنہ برکت اڑ جائے گی۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑ جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لیں۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لیں، درد رک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہے جیسا باپ کا حق بیٹے پر۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی دوبارہ واپس لوٹ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بچھو، چوہا، کاٹ لینے والا کتا، کوا اور چیل۔ دولت مند ہونے کا وظیفہ، یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ نیم گرم تیل سر پر لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ ناظرین، حریر کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگا لیں، دانے نہیں آئیں گے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نہانے کے فوری بعد پانی کا گلاس پی لیں، بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ پودینہ، ادرک اور اناردانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص سنگین بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ اسم مبارک
الغفور ایک بار روٹی پر لکھیں اور بیمار کو کھلا دیں، چند دن میں شفا مل جائے گی۔ جن لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ پان کے پتوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ سر پر مسلیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ناظرین، چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا رک جائیں گے۔